بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینی مسائل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے مرد اور عورت کے غسل کرنے کا صحیح طریقہ۔ لڑکیاں کیا غلطی کرتی ہیں اور مرد حضرات کیا غلطی کرتے ہیں۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہمارے مذہب میں غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جس سے ہر مسلمان مرد اور عورت کا واقف ہونا ضروری ہے، لیکن افسوس کہ بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جو اس کی اہمیت اور صحیح طریقے سے واقف ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں، یہ کہ غسل کرتے وقت کیا زیر ناف کپڑا باندھنا بھی ضروری ہے، اور سوم یہ کہ غسل کرتے وقت کون کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، اور غسل لینے کا صحیح طریقہ اسلام میں کیا ہے۔ حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد یا احتلام کی صورت میں ناپاک ہو جانے کے بعد ہر مسلمان مرد عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور استنجا کرے، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو تو اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں یعنی سوراخ کی باہر کی حد تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی چھلا اگر تنگ ہوں تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض بہنیں ناخن پالش وغیرہ ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال دھونا فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوا۔ پرانے زمانے میں عورتیں سر گوندھ لیا کرتی تھیں۔ ایسی عورت جس کے بال گوندے ہوئے ہوں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ اپنی مینڈیاں نہ کھولے اور پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچا لے تو غسل ہو جائے گا، لیکن اگر سر کے بال کھلے ہوئے ہوں جیسے آج کل عام طور پر عورتیں رکھتی ہیں تو پورے بالوں کو تر کرنا غسل کا فرض ہے، اس کے بغیر عورت پاک نہیں ہوگی۔ پردہ کی جگہ کپڑے اتار کر غسل کرنا جائز ہے، اور اس صورت میں بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مرد اگر کھلے میدان میں ناف سے گھٹنوں تک کپڑا باندھ کر غسل کرے تو جائز ہے، اور ناف سے گھٹنوں تک سطر کھولنا حرام ہے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو